کیا گیا ہے مختلف اس پہ، خاص طور پر اسکولوں کی بات ہوئی تو منسٹر ایجوکیشن کے ذمہ ہے کہ وہ میٹنگ کریں گے، اور جن علاقوں میں زیادہ پازیٹیو ریشو آ رہا ہے وہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بند کیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اور مزید جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ مزید ٹیسٹ کیے جائیں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں ٹیسٹ بھی کیے جائیں، اور پھر اسی طرح ویکسین کے جو سینٹر ہیں وہ بھی کھولے جائیں۔ اور آج جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو ظاہر فرنٹ لائن ورکر بھی کہہ دیں آپ ان کو، جو چیکنگ پہ ہوتے ہیں، دیگر وہاں پہ جن کی ڈیوٹیز ہیں، ان کو بھی ویکسین کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں، آپ کے جو فیلڈ میں لوگ ہیں، ان کو بھی، تو کوشش ہماری ہے کہ جو پریس کلب ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جس طرح مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ جو ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اس طرح پریس کلبز میں بھی، اور پھر وہ جو ایج کے لحاظ سے جو ہمارا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے اس کے تحت جو لوگ آئیں گے ان کو بھی وہاں پہ ویکسین کرائی جائے گی۔ تو یہ کچھ ایشوز تھے، اور مزید تفصیلات کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مظفر صاحب سے کہ وہ آپ کو اس پہ بریف کریں۔ آواز آ رہی ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن منسٹر صاحب نے زیادہ تر جو فیصلے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے۔ میں کچھ اور گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو تیسری ویو ہے اس کے خطرات سارے پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، اور بالخصوص پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے حصوں میں جو پازیٹیوٹی کا تناسب ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ الحمدللہ فی الحال صوبہ سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو ہمارے جنوبی صوبے ہیں پاکستان کے، یہاں پر کمپیریٹیولی سچویشن بہتر نظر آتی ہے، لیکن بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیں۔ اسی لیے 31 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں NCC کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ شرکت کی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھرپور طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ کچھ سخت فیصلے حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس خطرناک سچویشن تک نہ پہنچیں اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں۔ میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر جو دیا گیا کہ لاک ڈاؤن کا مشورہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا گیا تھا، کوئی تجویز سندھ حکومت کی جانب سے پیش نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 گزارشات پرائم منسٹر کے سامنے رکھی۔ پہلی گزارش یہ تھی کہ جو بین الصوبائی موومنٹ ہے لوگوں کی، یعنی کہ جو لوگ شمال میں جہاں پر پازیٹیوٹی ریشو تقریباً 14-15% ہے، اگر وہاں سے لوگوں کی موومنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی تو سچویشن بلوچستان میں، سچویشن صوبہ سندھ کے اندر خطرناک ہو سکتی ہے، اور اس خطرناک سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے گزارش کی تھی کہ جو پروونشل ٹرانسپورٹ کے لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے۔ اور اس کی میں آپ کو مثال یہ دینا چاہوں گا کہ 31 مارچ کو وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد گئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیشی کے سلسلے میں، اور جب وہ اس عدالت میں پیش ہوئے، چھوٹا سا عدالت کا کمرہ تھا جہاں پر جج صاحب بھی تھے، عدالتی سٹاف بھی تھا، وکلا حضرات بھی تھے، میڈیا کے دوست بھی تھے، جو اکیوزڈ تھے وہ بھی اس عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔
تو گزارش ہم یہ کر رہے تھے، تقریباً کوئی 20 سے 22 لوگ کراچی سے اسلام آباد گئے، اور اسلام آباد میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ آپ کے سامنے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو گزارش یہ کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے اگر نقل و حرکت جاری رہے گی تو یہ وائرس جو اس وقت جنوبی پاکستان میں اس طریقے سے پھیلا نہیں ہے، شاید اس طریقے سے پھیلنا شروع ہو جائے، اور اس لیے آپ کو اس انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو، موومنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کی وہ یہ کی کہ ہمیں اپنے ویکسینیشن کے پروسیس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید تیز بنانے کی ضرورت ہے، اور تیزی کے ساتھ ہمیں اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے گزارش کی پرائم منسٹر کو کہ آپ نے جو ابھی عمر کا تعین کیا ہوا ہے، پہلے 70 تھی، پھر 60 اور اب 50 کر دیا آپ نے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال سے کم ہے لیکن ان کو کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہے، خدا نخواستہ کسی کو دل کا عارضہ ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ذیابیطیس ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے۔ تو اگر آپ یہ عمر کا بینچ مارک رکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس عمر کے بریکٹ میں نہیں آتے لیکن وہ ایکسپوزڈ ہیں، وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس عمر کے بریکٹ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کی کہ جس طریقے سے ہمارا میڈیکل عملہ، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف فرنٹ لائن ورکر ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا قانون ایس او پیز کو انفورس کرانا، قانون نافذ کرنا، جو رینجرز کے ہمارے اہلکار ہیں، یا ہمارے جو ریونیو سٹاف ہے جو فرنٹ لائن پہ فیلڈ میں موجود ہیں، فیلڈ کے اہلکار ہیں، ان کو بھی آپ کو اجازت دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو سیکیور کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں اور زیادہ بہتر طریقے سے پھر ان ایس او پیز کو انفورس کرا سکیں گے۔ تو میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز دی یا چیزوں کو بند کرنے کی تجویز دی۔ ہماری تجویز انٹر پروونشل موومنٹ کے حوالے سے تھی کہ اگلے 14 روز کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جس طرح ناصر شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ سندھ گورنمنٹ پہلے دن سے ایس او پیز انفورس کرنے کے حوالے سے متحرک نظر آئی، اور اپنی آبادی کو میڈیکلی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم نے ویکسینیٹ کرنے کے لیے بھی کہا کہ ہم اپنے اخراجات پر ویکسین امپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ انفارچونیٹلی جو سینو فارم کمپنی جس کی ویکسین اس وقت پاکستان میں دی جا رہی ہے، چونکہ یہ سرکاری کمپنی ہے چین کی، وہ کسی صوبائی حکومت سے یا پرائیویٹ انڈیویجول سے ڈیل نہیں کر سکتی، تو اس لیے ہم نے وفاقی حکومت سے اجازت طلب کی کہ آپ اگر اجازت دیں گے، آپ اس کمپنی کو کنوے کریں گے تھرو فارن آفس، تو پھر سندھ حکومت کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ہم اس ویکسین کو حاصل کر سکیں اور اپنے شہریوں کو پرووائڈ کر سکیں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ویکسین تھی وہ ہم لینے کو تیار تھے، لیکن اس میں دقت تھی کہ اس کے ریٹ کو ڈریپ نے، جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اس نے فکس نہیں کیا تھا 31 مارچ تک۔ کل ڈریپ نے اس کے ریٹ کو مختص کر دیا ہے، اس کو اپروو کر دیا ہے، اور آج جیسے ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 20 لاکھ ویکسین کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے کینسینو کمپنی کا وہ آرڈر آج پلیس کر دیا جائے گا، تاکہ ہم نے ایڈوانس میں ان سے 10 ملین ڈوزز کا کہا ہے، لیکن ہم فرسٹ انسٹالمنٹ میں 2 ملین تو ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آبادی کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اور آج کی پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور WHO کا سٹاف بھی موجود تھا، اس بات پر زور دیا گیا کہ اس ویکسینیشن کے پروسیس کو بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔